تم کہتے ہو کہ 1 مہینے یا 10 دن میں غم نہ مناؤ. کیا کبھی رسول خدا نے امام حسین کے لیے گریہ کیا ہے؟ ہوا ہے، بالکل ایسا ہوا، متعدد بار ہوا ہے. کتب تاریخ اور کتب احادیث بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے. لیکن ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن میں عزاداری کہاں ہے؟ صرف ایک کو اجازت ہے یہ کام کرنے کی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے لیے گریہ کیا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. خوشحال رہے انسان، کیوں گریہ کرے، کیوں عزاداری کرے؟ دیکھیے، زندگی کوئی کامیڈی شو نہیں ہے. عزاداری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس 1400 سال پہلے والے یزید کو مرد آباد، وہ تو تھا ہی لعنتی، اس کو تو مرد آباد کہا ہی جائے گا. تو اس میں کون سی برائی ہے؟ مولانا صاحب السلام علیکم. مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا ایک تعارف کرا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. میں سید عابد رضا نوشاد رضوی ہوں. میرا تعلق ہندوستان سے ہے اور میری تعلیم حوزہ علمیہ قم سے ہوئی ہے. شکریہ مولانا صاحب. مولانا صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ عزاداری کرو، کیوں کہتے ہیں کہ گریہ کرو؟ انسان خوشحال بھی رہ سکتا ہے، تو آخر کیوں گریہ کرے؟ اپنی زندگی کو کیوں ایسا کرے کہ جس میں غم ہو؟ خوشحال رہے انسان، کیوں گریہ کرے، کیوں عزاداری کرے؟ جی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آنسو ترجمان عشق ہے. آنسو سوزش دل کی دلیل ہے اور یہ ایک فطری تقاضا ہے. انسان کی زندگی میں خوشی کے موقع بھی آتے ہیں اور غم کے بھی موقع آتے ہیں. خوشی کے موقع پہ وہ خوش ہوتا ہے اور غم کے موقع پہ غمگین ہوتا ہے. اور دین نے، اسلام نے فطرت پہ پہرا نہیں بٹھایا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب غم ہوتا ہے انسان کو یا غم کا موقع آتا ہے تو وہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے. اب یہ رونا جو ہے وہ 2 طریقے کا ہو سکتا ہے یا 2 مقدس اشک ہیں. ایک وہ آنسو جو خوف خدا سے انسان کی آنکھوں سے جاری ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے مقدس اشک وہ ہے جو رات کی تاریکی میں اللہ کے خوف سے مخلصانہ انداز میں انسان کی آنکھوں سے جاری ہو. اور دوسری آنسو کی قسم وہ ہے کہ جہاں انسان اولیاء اللہ کے محبوب اور مقدس بندوں کے فراق میں گریہ کرتا ہے اور آنسو آتا ہے. جیسے حضرت یعقوب کا گریہ جس کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا. حضرت یعقوب روئے کس کے لیے؟ جناب یوسف کے لیے، اور ان کے فراق میں انہوں نے گریہ کیا. دیکھیے، زندگی کوئی کامیڈی شو نہیں ہے، ہنسا جائے اور خوش رہا جائے اور بس. نہیں، زندگی ایسی حقیقت کا نام ہے جس میں خوشیاں اور غم دونوں ہیں. اب رہی بات یہ کہ ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں، تو جس طرح حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے لیے گریہ کیا، ہم بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں اور ان کے فراق میں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے نام پر جو گریہ کیا جاتا ہے وہ بڑا مقدس گریہ ہے. ایک تو یہ کہ اس فطرت کی بنیاد پر یہ نکلے ہوئے آنسو ہیں. دوسرے یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ برائے گریہ نہیں ہے صرف، بلکہ اس گریہ سے ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں. انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات حاصل ہوتی ہیں. پرچم توحید کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام سے بلند کیا تھا، اپنی قربانی سے بلند کیا تھا. تو عزاداری بھی پرچم توحید کو بلند کرنے کا نام ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو تحفظ عطا کیا، دین کی حمایت کی، دین کی حمایت میں اپنا گھر بار لٹا دیا. انسان کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب تمہارے دین پر کوئی حرف آئے تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار رکھو. انسانی اقدار پہ، ہیومن ویلیوز پہ جب کوئی وقت آئے اور اس کو کوئی خطرہ ہو تو تم قربانیاں دینے کے لیے تیار رہو. ایسے پیغامات ہیں جو عزاداری سے ملتے ہیں، وفا کا، شجاعت کا، ایثار کا، فداکاری کا، مظلوموں کی حمایت کا اور ظالم کی مخالفت کا. تو عزاداری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس 1400 سال پہلے والے یزید کو مرد آباد، وہ تو تھا ہی لعنتی، اس کو تو مرد آباد کہا ہی جائے گا. لیکن وہیں پر رکنا نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے یزید پر مرد آباد کی جائے، ہر زمانے کے شمر کو مرد آباد کہا جائے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ صرف اس مردہ یزید کو مرد آباد کہتے رہیں. کمال تو یہ ہے، عزاداری کا حق یہ ہے کہ اپنے زمانے کے، ہر زمانے کے شمر و یزید کو مرد آباد کہا جائے. مولانا صاحب اس طرح سے کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں مجلس ہوتی ہے، ایک آدمی جو ہے آپ کے یہاں مجلس پڑھتا ہے، ممبر پہ جاتا ہے، باقی لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کوئی اور طریقہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہی طریقہ کیوں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ آ کے مجلس پڑھے، مسائل پڑھے گا اور باقی سب گریہ کریں گے یا روئیں گے؟ یہ ایک طریقہ ہے
اور طریقے پہ بہت زیادہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر طریقوں پہ انگلی اٹھائی گئی تو پھر کوئی بھی طریقہ اپنائیں گے اس پر کہیں نہ کہیں آپ کہیں گے ایسا کیوں ویسا کیوں نہیں، وہ کرے گا تو کہیں گے ایسا کیوں ویسا کیوں نہیں۔ اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، دین کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر دین کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے اور دین اور اسلام کا ہی اس میں کام ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر کوئی جائے اعتراض نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عزاداری کا اسٹرکچر کیا ہے ہمارا، عزاداری کے نام پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک عالم دین، ایک ذاکر، ایک خطیب وہ ممبر پر جاتا ہے، توحید پڑھتا ہے، رسالت پڑھتا ہے، اخلاقیات پڑھتا ہے، سماجی مسائل پر جو ہے روشنی ڈالتا ہے تاکہ انسانی اقدار فروغ پا سکیں، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ دوسرا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا عزادار سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں، کالے بینر ہر جگہ لگ جاتے ہیں، یہ خود ایک علامتی اظہار ہے غم کا، اور غم ہمارے یہاں کیا ہے؟ غم ہم مناتے ہیں اس علامتی اظہار کے ذریعے، ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر دور کے ظالم کے خلاف ہیں اور ہر دور کے مظلوم کے حامی ہیں، مظلوم کے حامی۔ تیسرا کام کیا ہوتا ہے عزاداری کے اندر؟ وہ ہے جلوس عزا، ماتم، نوحہ۔ یہ خود ایک علامتی اظہار ہے اجتماعیت کا کہ انسان مل کر ایک مشترکہ مقدس مقصد کے لیے ایک کام کر رہا ہے۔ ایک اور کام جو ہوتا ہے وہ ہے تبرک تقسیم ہوتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اطعام کیا جاتا ہے، یہ بھی ظاہر ہے انسانی کام ہے اور اسلامی کام ہے، کتنی تاکید ہے اسلام کی طرف سے، اور اس میں بھی ایک اجتماعیت کا پہلو ہے، لوگوں کو ساتھ جوڑ کر چلنا۔ قیام امام حسین علیہ السلام کو جو چیز زندہ رکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے عزاداری۔ عزاداری نے قیام امام حسین کو زندہ رکھا ہے، قیام امام حسین علیہ السلام نے دین کو زندہ رکھا ہے، دین نے انسان کے وقار اور شرف کو محفوظ رکھا ہے کہ اگر یہ دین نہ ہو تو انسان باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ بات آپ کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن میں عزاداری کہاں ہے؟ کہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اس طرح سے عزاداری کی جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے، یہ جو ہر چیز میں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے، سارا دین تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز قرآن کی آیتوں میں صریحی طور پر نہیں آئی ہے وہ حرام ہے۔ حرمت کے لیے الگ سے آپ کو دلیل لانی پڑتی ہے، کسی چیز کو حرام ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت سے یا روایت سے آپ کو دلیل لانی ہوتی ہے۔ دوسرے کہ جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے، جی ہاں، قرآن مجید میں عزاداری کا تصور ہے، مختلف آیات اس بات پر اشارہ کرتی ہیں اور دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کی علانیہ طور پر بدگوئی کرے، اس کو ایکسپوز کرے، اس کی برائیوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ صرف ایک کو اجازت ہے یہ کام کرنے کی، وہ کون ہے؟ وہ ہے مظلوم۔ مظلوم کو اجازت ہے، الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ اس صدا احتجاج کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور جانتا ہے، وکان اللہ سمیعا علیما۔ تو یہ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، اور نہ صرف اجازت دے رکھی ہے بلکہ وہاں پہ کہا لا یحب اللہ الجہر، پسند نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو پسند کرتا ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ظلم کے خلاف سب سے بڑا احتجاج ہے۔ دوسری آیت میں پیش کرنا چاہوں گا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مودت رکھیے، محبت رکھیے، معرفت کے ساتھ محبت رکھیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس میں یہی کہا جا رہا ہے، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اس امت سے کہہ دیجئے کہ میں نے جو تمہاری ہدایت کے لیے زحمتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں ان کا تم صلہ نہیں دے سکتے ہو۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو جو کہ تم پر دینا پھر واجب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مودت و محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ اب مودت کیا ہے؟ مودت اور محبت کا ایک سادہ سا مفہوم، سامنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، جس سے مودت کر رہے ہیں، اس کی خوشی میں خوش رہیے اور اس کے غم میں مغموم رہیے، برعکس نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی فاختارنا واختار لنا شیعۃ ینصروننا ویحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا أُولَئِكَ مِنَّا۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اختیار کیا، ہمیں منتخب کیا، اور پھر ہمارے لیے کچھ شیعوں کو منتخب کیا۔ یہ بہت فخر اور مباحات کی بات ہے ہمارے لیے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ کہ ینصروننا، وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اور اپنے مال کو اور اپنی جان کو ہماری راہ میں قربان کرتے ہیں۔ وہ سب ہم سے ہیں،
ان کا تعلق اور رشتہ اور نسبت ہم سے. اور تیسری آیت جس کو میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا وہ بھی بڑی معروف آیت ہے, جس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہاں پر شاعر اللہ کی تعظیم کا اور تکریم کا حکم ہے کہ اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کرو. اب آپ کہیں گے شاعر کیا ہے, شاعر کسے کہتے ہیں؟ تو علماء اہل سنت اور علماء شیعہ سب نے اس بات کو لکھا کہ شاعر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ کی یاد دلائے آپ کو, اس کو شاعر کہتے ہیں. تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی اس آیت کے تناظر میں, اس معنی کے تناظر میں کہ جو چیز بھی اللہ کی یاد دلاتی ہے وہ شاعر ہے, اور آیت کہہ رہی ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم اور تکریم واجب ہے. تو جو چیز بھی اللہ کی یاد دلاتی ہے اس کی تعظیم اور تکریم واجب ہے, یعنی اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. محدث دہلوی کیا کہتے ہیں, ولی اللہ دہلوی, وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے منسوب ہو یا حتیٰ اولیاء اللہ سے منسوب ہو وہ بھی کیا ہے, شاعر ہے, شاعر اللہ ہے. تو عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام یہ اولیاء اللہ سے منسوب نہیں ہے. امام حسین ولی خدا ہیں, اہل بیت اطہار سے بڑا کون اللہ کا ولی ہوگا, ان سے منسوب ہے یہ عزاداری. تو یہ عزاداری اللہ تک پہنچاتی ہے. تو یہ ٹھہری شاعر اللہ, عزاداری ہوئی شاعر اللہ, اور اس کی تکریم اور تعظیم واجب ہے. چوتھی آیت جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ بہت اہم ہے اور بہت واضح ہے اس سلسلے میں. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یوسف کے لیے گریہ کیا اور اس کو قرآن نے بیان کیا. وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم. ارشاد ہوتا ہے حضرت یعقوب کے حال کو بیان کرتے ہوئے کہ حضرت یوسف کے فراق میں بڑا افسوس کیا اور گریہ کیا, اور اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اب اگر گریہ کسی کے فراق میں قابل مذمت ہوتا تو آیت آ کر اس کو تعریف کے پیرائے میں نہیں بیان کرتی. دوسری بات یہ کہ اگر قابل مذمت چیز ہوتی گریہ تو ایک نبی حضرت یعقوب جیسا نبی کیا اس عمل کو انجام دیتا؟ اس کا عمل اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ گریہ بدعت نہیں ہے, گریہ دین کے برخلاف نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ خود علامہ زمخشری نے جو اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں, ان کی تفسیر میں حدیث ملتی ہے, روایت ملتی ہے کہ حضرت یوسف نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ میرے بابا نے جو میرے لیے گریہ کیا ہے مسلسل, اس کا ان کو اجر و ثواب کیا ملے گا؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ 70 شہیدوں کا اجر و ثواب ان کو ملے گا. خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ کب تک گریہ فرمائیں گے, تو آپ نے اسی آیت سے استدلال کیا اور کہا کہ یعقوب کا ایک بیٹا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا, وہ جانتے تھے کہ وہ زندہ سلامت ہے, لیکن ان کے فراق میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے, آنکھیں سفید ہو گئیں, اور میرے تو گھر کا گھر اجاڑ دیا گیا, میرے گھر کے 17 افراد کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. اور وہ ہوا جو کربلا میں جو ظلم ڈھایا گیا, اسیر کیا گیا اہل حرم کو, یہ سارے مظالم میری آنکھوں کے سامنے, اور تم کہتے ہو میں کیوں گریہ کر رہا ہوں؟ مولانا صاحب بس میں ایک سوال اور کروں گا. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید سے بیان کیا, لیکن رسول خدا نے بھی کیا کبھی کوئی عزاداری کی ہے, کوئی گریہ کیا ہے, کسی کے لیے روئے ہیں, یا کوئی حدیث ہے, کوئی روایت ہے, یا تاریخ میں کچھ واقعہ ایسا نقل ہوا ہے کہ رسول کبھی گریہ کیے ہوں, رسول نے کبھی عزاداری کی ہو؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آیت کہتی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کرے اسے نہ لو. تو اس حوالے سے سوال آپ کا بہت اچھا ہے. اہل سنت کی تاریخیں, کتب تاریخ اور کتب حدیث بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے. اب میں آپ کو کچھ موارد اور کچھ مقامات گناتا ہوں اور بتاتا ہوں. جناب حمزہ کے سلسلے میں حضرت رسول اللہ کا گریہ کہ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا, تو پیغمبر نے دیکھا کہ جناب حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. رسول کو اس بات کا قلق ہوا, لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ کو دیکھو کہ ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے. یہ بات اسید بن خضیر اور سعد بن معاذ نے سنی اور مدینے کی طرف گئے, اور جا کے وہاں اپنے قبیلے کی عورتوں سے کہا کہ جناب حمزہ کا ماتم کرو اور ان کے لیے گریہ کرو, ان کے لیے رو. تو وہاں پر پھر جناب حمزہ کے لیے گریہ کیا گیا. ہر طرف سے گریہ کی آواز آ رہی تھی, ہر گھر سے اس وقت مدینے کے گریہ کی آواز آ رہی تھی. یہ تاریخ طبری میں یہ بات موجود تھی. اچھا, الاستیعاب ابن عبد البر میں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد سالہ سال تک جب بھی کوئی مرتا تھا تو لوگ اپنے مردوں پر گریہ کرنے سے پہلے جناب حمزہ پر گریہ کیا کرتے تھے. الاستیعاب نے اس بات کو لکھا. یا اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں, واقدی نے یہ بات نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حمزہ کی لاش پر ایسا گریہ کیا کہ جیسا گریہ کبھی نہیں کیا تھا. پھر جب جناب صفیہ جو جناب حمزہ کی بہن تھی جب آتی ہیں اور گریہ کرتی ہیں تو رسول اللہ بھی ان کے ساتھ گریہ کرتے ہیں, خود روتے ہیں, بہت روتے ہیں. پھر رسول اللہ نے باقاعدہ نوحہ پڑھا حضرت حمزہ کی لاش پر,
معلوم ہے کیا کہا؟ فرمایا یا حمزہ یا عم رسول اللہ یا اسد اللہ و اسد رسول اللہ یا فاعل الخیرات یا کاشف الکربات یا ذاب یا مانع عن وجہ رسول اللہ، کہ اے حمزہ، اے اللہ کے شیر، اے رسول کے چچا، اے رسول اللہ کے رسول کے شیر، اے نیکیوں کو انجام دینے والے، اے مصیبتوں کو ہم سے دور کرنے والے، یا مانع عن وجہ رسول اللہ، اے رسول سے مشکلات کو اور غموں کے آثار کو دور کرنے والے، اے میرے چچا۔ اس طرح سے باقاعدہ جناب حمزہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیوں کا تذکرہ کیا اور ان کی مصیبت پڑھی، نوحہ پڑھا اور گریہ کیا رسول اللہ نے جناب حمزہ کے جنازے پر۔ تو یہ سارے واقعات ہیں رسول اللہ کے گریہ کے۔ جناب عثمان بن مظعون کے لیے گریہ کیا، اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر امہ فبکا وبکا من حولہ، اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، وہاں پر آپ نے زیارت کی، یعنی قبر کی زیارت بھی پیغمبر کی سیرت میں ملتی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ زیارت قبور شرک ہے، اور اس کے بعد زیارت کرنے کے بعد گریہ کیا، بس گریہ بھی سنت پیغمبر میں ہے، قبر پر گریہ کیا جا کے، گریہ بھی سنت پیغمبر، اور صرف رسول نے نہیں، ان کے ساتھ جو لوگ تھے یعنی ان کے اصحاب، انہوں نے بھی رسول کے ساتھ ساتھ گریہ کیا۔ تو متعدد مقامات پر گریہ کے مقامات ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ نے، آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں غم نہ مناؤ، غم نہ مناؤ، رسول اللہ نے جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے، اس پورے سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صاحب شریعت نبی نے کیا نام دیا؟ عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ تم کہتے ہو کہ 1 مہینے یا 10 دن میں غم نہ مناؤ، یا رسول اللہ جناب ابو طالب کے غم میں، جناب خدیجہ کے غم میں پورے سال کو غم کا سال کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کی سیرت میں فراوان ہے، بہت زیادہ ہے، میں کہاں تک گناؤں آپ کو واقعہ۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ لوگ امام حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں، مومنین امام حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں، کیا کبھی رسول خدا نے امام حسین کے لیے گریہ کیا ہے؟ کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی حدیث ہے؟ ہاں بالکل روئے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ شہادت امام حسین کا واقعہ سن 61 ہجری میں ہو رہا ہے، اور رسول ظاہر ہے کہ بہت پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، اس دنیا سے رحلت جاں گداز رسول اللہ بہت پہلے ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادت سے قبل روئیں رسول خدا؟ مگر ہوا ہے۔ مثلا جناب اسماء بنت امیس کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو آپ لے کے گئی ہیں رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے ان کو آغوش میں لیا ہے، گریہ کیا ہے۔ سبب گریہ پوچھا گیا، رسول اللہ نے کہا کہ ابھی جبریل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو، آپ کے اس بچے کو آپ کی امت بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ اسی طرح جناب ام الفضل جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، ان کی سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے، اہل سنت کے منابع موجود ہے۔ انہوں نے ایک دن رسول اللہ سے آ کے کہا کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے پڑا۔ تو کہا یہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس لیے کہ جناب فاطمہ کے حوالے سے کہا کہ ان کے یہاں ولادت ہوگی اور وہ بیٹا آپ کے آغوش میں آئے گا۔ پھر وہ کہتی ہیں ایسے ہی ہوا، امام حسین ایک دن میرے آغوش میں تھے، میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت اسے بے دردی کے ساتھ قتل کی۔ جناب اسماء بنت امیس، جناب ام الفضل، جناب ام سلمہ، رسول کی زوجہ حضرت عائشہ، ان سب کے حوالے سے یہ اسی قسم کی روایات اور حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں کہ سب کے یہاں رسول اللہ نے سب کے گھر پر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ خود رسول اللہ سفر پر جا رہے تھے، اس وقت گریہ کیا امام حسین کو دیکھنے کے بعد، جب امام حسین 2 سال کے تھے، گریہ کیا امام حسین پر اس واقعے کو یاد کرنے کے بعد، اور خود رسول اللہ کے ساتھ جو اصحاب تھے انہوں نے بھی رسول کو دیکھ کر پھر امام حسین پر گریہ کیا۔ تو بہت ساری متعدد ایسی روایات موجود ہیں جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر رسول نے گریہ کیا، ان کے غم کو اور ان کی مصیبت کو یاد کر کے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت سارے ڈاؤٹس تھے جو کلیئر کر دیا آپ نے عزاداری سے متعلق، بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ۔